الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ فتویٰ کی کتابوں کا مختصر تعارف چل رہا تھا جو کہ اختتام پذیر ہوا۔ اب ان کتابوں کا ذکر ہم مختصر پڑھیں گے جو کہ استفتاء کے اندر معاون ثابت ہوتی ہیں۔ ویسے تو فتویٰ نویسی میں اصول تو یہی ہے کہ فقہی کتابوں کے مباحث اور جزیات کو بنیاد بنایا جائے، لیکن چونکہ استفتاء میں ہر طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں اور ان کی تحقیق کے لیے متعلقہ کتابوں سے مراجعات کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے تفاسیر احادیث ہے، تو آج کی 10ویں نشست میں عربی تفاسیر کا مختصر تعارف پڑھیں گے۔ تو ان میں پہلے نمبر پہ ہے تفسیر ابن کثیر۔ یہ حافظ عماد الدین ابن کثیر دمشقی کی تفسیر ہے۔ یہ کتاب 8 جلدوں پر مشتمل ہے۔ ابن کثیر میں زیادہ تر زور تفسیری روایت پر دیا گیا ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ مصنف روایتوں پر محدثانہ تنقید بھی کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ کتاب تمام کتب تفاسیر میں ممتاز مقام رکھتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ تفسیر القرطبی۔ مشہور محقق علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد القرطبی کی یہ تفسیر ہے۔ اس تفسیر کا پورا نام الجامع لاحکام القرآن ہے۔ یہ تفسیر 24 جلدوں پر مشتمل ہے۔ صاحب تفسیر امام مالک رحمہ اللہ کے پیروکار ہیں۔ اصل میں اس کتاب کا بنیادی موضوع تو قرآن کریم سے فقہی احکام و مسائل کا استنباط تھا، لیکن اس ضمن میں انہوں نے آیتوں کی تشریح، مشکل الفاظ کی تحقیق، اعراب و بلاغت اور متعلقہ روایات کو بھی تفسیر میں خوب جمع کیا ہے۔ لیکن عام تفسیروں کی طرح اسرائیلی باتیں، ضعیف اقوال اور روایات کو بھی جمع کر دیا گیا ہے، جن سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ تیسرے نمبر پہ تفسیر کبیر۔ یہ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ کی تفسیر ہے۔ یہ تفسیر 32 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس تفسیر کا اصلی نام مفاتیح الغیب ہے، لیکن تفسیر کبیر کے نام سے مشہور ہے۔ صاحب تفسیر امام رازی متکلمین اسلام کے امام ہیں، اس لیے ان کی تفسیر میں عقلی اور کلامی مباحث اور باطل فرقوں کی تردید پر بہت زور دیا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حل قرآن کے لحاظ سے یہ تفسیر اپنی نظیر آپ ہے، اور اس میں جس دل نشین انداز میں قرآن کریم کے معانی کی توضیح اور آیات قرآن کی باہمی ربط کی تشریح کی گئی ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہے احکام القرآن۔ یہ امام ابو بکر الجصاص الرازی رحمہ اللہ کی ہے۔ یہ تفسیر فقہ حنفی میں ممتاز مقام رکھتی ہے۔ یہ 4 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں صرف آیات احکام سے بحث کی گئی ہے، اور ثابت کیا گیا ہے کہ فقہائے احناف نے مسائل میں جو موقف اپنایا ہے وہ آیات قرآنی کے عین موافق ہے۔ یہ کتاب اپنے موضوع پر بہت معرکۃ الآراء کتاب سمجھی جاتی ہے۔ 5ویں نمبر پہ روح المعانی۔ یہ تفسیر 30 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کا پورا نام روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی، اور یہ بغداد کے آخری دور کے مشہور عالم علامہ محمود آلوسی رحمہ اللہ کی تصنیف ہے۔ علامہ نے اپنی تفسیر کو بڑی حد تک جامع بنانے کی کوشش کی ہے۔ لغت، نحو، ادب اور بلاغت کے علاوہ فقہ، عقائد، کلام، فلسفہ اور حیت تصوف اور متعلقہ روایات پر بھی مبسوط بحثیں کی ہیں، اور کوشش یہ کی ہے کہ آیت سے متعلق کوئی علمی گوشہ تشنہ نہ رہے۔ روایات حدیث کے معاملے میں بھی اس کے مصنف دوسرے مفسرین کے مقابلے میں محتاط رہے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ بڑی جامع تفسیر ہے۔